شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ رمضان کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، اور بہت سارے گناہ ہم بطور عادت کے کیے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ سے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں کی سیاہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں کہ قیامت کے روز نہ تو اللہ ان سے کلام کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے 2 کا تذکرہ ہو چکا تھا، اور تیسرے کا تذکرہ آج کرنا مقصود ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے تیسرا شخص وہ ہے جو جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچے، جھوٹ بولے، جھوٹ کے ذریعے سے سامان بیچے، یا کسی بھی غرض سے غلط بیانی کرے، جھوٹا وعدہ کرے۔ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سرایت کر گئی ہے، اور کتنے ہی ایسے جھوٹ ہیں جو ہم محض بطور عادت کے بول دیتے ہیں، توجہ ہی نہیں ہوتی، حالانکہ ان میں ہمارا بظاہر کوئی مفاد بھی چھپا ہوا نہیں ہوتا، بس ویسے ہی بول دیتے ہیں۔ اور پھر اس پر احساس ندامت کی بجائے الٹا فخر کی کیفیت شروع ہو گئی ہے کہ میں نے ایسے اس کو چکر دے لیا، ایسے اس کو اس کی بات سے بچ گیا، تو بطور فخر کے ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن پاک کی آیات میں اگر دیکھیں تو بڑی زبردست سخت وعیدیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہوتے ہی آپ پر گریہ طاری ہو گیا، رقت کی کیفیت کا غلبہ ہو گیا۔ گریہ اور رقت کا معنی ہوتا ہے کہ رونے کی کیفیت غالب آ گئی، اور جس میں روتے روتے ہجکیاں بند جاتی ہیں، اس کو رقت اور رونے کی کیفیت کے غلبے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ فجور کے ساتھ ہے۔ فجور فسق کو کہتے ہیں، اللہ کا نافرمان شخص۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جھوٹ اور فجور دونوں جہنم میں ہیں۔ تو جھوٹ کے حوالے سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پہلے آپ پر اس طرح کا گریہ طاری ہونا، یہ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی اہم بات ارشاد فرمائی، وہ بھی ہمارے لیے بڑا معنی رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ رزق کو کم کرتا ہے، اور آج کل عام طور پر ہم اپنے کاروبار کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ یہ جملے ضرب المثل کی حیثیت اختیار کرتے جا رہے ہیں کہ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو بھوکے مریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے رزق کم ہوتا ہے، اور ہمارا یہ خیال بن گیا ہے کہ جھوٹ ہی سے تو رزق کا نظام چلتا ہے، اگر جھوٹ نہ بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے نمونہ ہیں۔ اکثر صحابہ کرام دعوت و تبلیغ کے لیے جب مختلف علاقوں میں گئے ہیں تو بطور تاجر کے گئے ہیں، اکثر تاجر تھے، اور جس ملک میں بھی چند صحابہ کرام چلے گئے ہیں وہاں کی پوری معیشت پر تھوڑے سے عرصے میں ان کا پورا قبضہ ہو گیا،
اور وہ قبضہ ہونے کی وجہ ان کے معاملات کا شفاف ہونا اور سچائی کی بنیاد پر کاروبار کرنا تھا۔ چنانچہ جب وہاں کی حکومتوں نے اس کا جائزہ لیا کہ آخر باہر سے آنے والے چند لوگ پورے کاروبار پر قابض کیسے ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ پہ غور کیا گیا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم جو بھی جنس خریدتے ہیں اس کی صفائی کرتے ہیں، اس میں سے عمدہ کو علیحدہ کرتے ہیں اور درمیانی کو علیحدہ کرتے ہیں، ہلکی کو علیحدہ کرتے ہیں، عمدہ کا عمدہ والا ریٹ لگاتے ہیں، درمیانی کا درمیانی والا ریٹ لگاتے ہیں اور ہلکی کی قیمت اس اعتبار سے لگاتے ہیں، اور اوپر سے لے کر نیچے تک ہماری ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اوپر سے کچھ اور دکھائی دے اور اندر سے کچھ اور نکلے۔ تو یہ جو دستور اس وقت غیر مسلموں کا تھا، اس وقت ہم مسلمانوں کا دستور بنتا چلا جا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز جب گھر میں لا کر الٹتے ہیں تو اوپر سے کیفیت اس کی کچھ اور ہوتی ہے اور اندر سے کیفیت کچھ اور نکلتی ہے۔ تو یہ چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک ہو رہا ہے، اور پھر اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ وہ اجنبی چند سالوں میں پوری معیشت پر قابض ہو جاتے تھے، اور آج ہم اتنی بڑی قوم ہونے کے باوجود معیشت کا کچھ بھی حصہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رزق کے لیے تم جھوٹ بولتے ہو تو وہ جھوٹ رزق کو کم کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی پاک ارشاد ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک مبغوض ہیں۔ مبغوض کا معنی کہ اللہ کے غصے کی زد میں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ کے غصے کی زد میں ہوں گے تو ان سے بڑا خسارے والا کون شخص ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے سب سے پہلا وہ تاجر ہے جو کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، اور عام طور پر جو کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے وہ جھوٹی ہی اٹھاتا ہے۔ تو جھوٹ بول کر اپنے سامان کو بیچنا اور یہ سمجھنا کہ اس سے رزق بڑھے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مفلس متکبر، اور یہ بھی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کتنی باریک بینی کے ساتھ ہمیں ہدایات دے رہے ہیں، اور اس وقت اگر غور کیا جائے امیروں میں، مالداروں میں اتنا تکبر نہیں پایا جاتا جتنا غریبوں میں تکبر پایا جاتا ہے، کہ مفلس بھی ہے، غریب بھی ہے، تنگ دست بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تکبر بھی کرتا ہے، متکبر بھی ہے۔ تو یہ شخص اللہ کے غصے کی زد میں ہے۔ اور تیسرا شخص آپ نے فرمایا کہ بخیل، احسان جتلانے والا۔ بخیل ہے، کچھ خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور بغیر خرچ کیے بھی احسان جتلاتا ہے، اور اگر کسی پر کوئی معمولی سی چیز خرچ کر بیٹھے تو پھر تو دہائی خدا کی کہ وہ کیا کرتا ہے تمہارے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں بھی دیکھیں، جو سرمایہ دار ہیں، امیر لوگ ہیں، سخی ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہ تو عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، عاجزی ہی سے پیش آتے ہیں، اور جو بخیل ہیں، تنگ دست ہیں، کچھ بھی خرچ نہیں کرتے، ان کے احسان سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی وہ شخص ہے جو اللہ کے غصے کی زد میں ہے۔ اور ہمارے موضوع سے متعلق ان میں سے صرف پہلا جملہ ہے کہ آدمی سامان بیچتا ہے، کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، جھوٹ سچ بولتا ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور خاص طور پر ہمارا فیصل آباد مزاح کے معاملے میں بہت معروف ہوتا جا رہا ہے، اور اکثر و بیشتر ہنسانے میں زیادہ تر جھوٹ ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو صرف ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی بربادی ہے، اور بعد میں اس جملے کو آپ نے 2 دفعہ مزید دہرایا کہ بربادی ہے ایسے شخص کے لیے، بربادی ہے ایسے شخص کے لیے۔ اور بچوں کے ساتھ جو اکثر و بیشتر ہم بولتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، میں چھوٹا بچہ تھا، تو میں کھیلنے کے لیے باہر جانے لگا۔ مجھے میری والدہ نے کہا کہ عبداللہ رکو، میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ تمہارا اس کو کوئی چیز دینے کا ارادہ ہے یا ویسے ہی کہا ہے؟ تو والدہ نے کہا نہیں، میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو کچھ چھہارے دے دوں، یہ ان کو کھا لے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ اس کو یہ چیز دینے کا نہ ہوتا، محض بلانے کے لیے یا بہلانے کے لیے یہ بات کہتی تو یہ بھی جھوٹ تھا۔ اور کتنی ہی باتیں ہیں جو ہم بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ صرف بچوں کے ساتھ جھوٹ نہیں ہے بلکہ ان کی تربیت کو بہت بڑا جھٹکا ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ یہیں سے ان کی طبیعتوں میں پھر جھوٹ رچتا بستا ہے۔ اکثر مائیں ان کو ڈرانے کے لیے کتا آ گیا، بلہ آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، یہ ہو گیا، اور حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ فرمائی، اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہ تنبیہ ہے۔ اور آخری حدیث عرض کر کے بات کو سمیٹتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک صاحب یعنی فرشتہ، اکثر و بیشتر جبریل ہی آپ کے پاس تشریف لاتے تھے، کہ وہ آئے اور مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ اور انبیاء کرام کا خواب وہی ہوتا ہے، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ امتیوں کے خواب میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، جبکہ نبی کے خواب میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، تو آپ ان کے ساتھ چلے خواب میں۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگے جا کر میں نے دیکھا کہ دو لوگ ہیں، ایک کھڑا ہے اور ایک بیٹھا ہے۔ جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں درانتی ہے، جو چارہ وغیرہ کاٹتے ہیں دیہاتوں میں، اکثر و بیشتر آپ دیہات کے لوگ اس سے واقف ہیں، اور وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور بیٹھے ہوئے شخص کے باچھ میں منہ میں ڈالتا ہے آگے حلق تک، اور اس کو کھینچتا ہے جس سے پوری باچھ اس کی کٹ جاتی ہے، اور پھر دوسری طرف ڈال کے وہ ایسے ہی کرتا ہے، اتنے میں پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو بیٹھا ہوا شخص ہے یہ جھوٹ بولا کرتا تھا، یہ اس کے لیے عذاب قبر ہے جو قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے جھوٹ چاہے کوئی بھی ہو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بدکاری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بسا اوقات ہو جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی جس میں یہ بات ہے کہ جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جن کا اللہ کی آیات پر ایمان نہیں ہوتا۔ گویا کہ یہ کافر تو بولے سو بولے، مسلمان کا کیا کام؟ اور اس وقت مسلمان لفظ کا متبادل ہی جھوٹ بن گیا ہے۔ اس قدر ہم لوگ بدنام ہو گئے ہیں زمانے میں۔ تو بہرحال اس کو چھوڑنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی بات سے لے کر بڑے بڑے معاملات تک جہاں تک ہو سکے جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے۔ دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔